اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مستقل کربلا اور آخرت بخیری کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے وہ عوامل شروع کیے تھے کہ جو انسان کی آخرت بخیری کا سبب بنتے ہیں، جس میں سب سے پہلا عامل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ ہے صداقت، اور کہا تھا کہ صدق نیت، پھر گفتار کی صداقت اور عمل کی صداقت، ان تینوں صداقتوں کو ملا کر صداقت کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسرا عامل آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ ہے خدمت والدین، اور اسی میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ والدین کی خدمت ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی ساری مشکلات کا حل نکال سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ صرف آپ کی خدمت میں اب یہ بات پیش کرنی ہے کہ اگر کوئی انسان والدین کو ناراض کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، تو کس طریقے سے اس کی موت ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کی آخرت بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ اپنی کتاب منازل الاخرہ میں ایک تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت ایک جوان کے سرہانے اور بالیم پر پہنچے، ایسا جوان جو حالت احتضار میں ہے، جس کی روح اس کے بدن سے نکلنے کو تیار ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس سے کہا، اسے تلقین پڑھوانی چاہیے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ 2-3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ کوشش کی کہ اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، اسے تلقین پڑھا دی جائے، لیکن اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ایسے لگ رہی جیسے زبان بند ہو گئی ہے۔ تب اللہ کے رسول نے معلوم کیا کہ کیا اس بچے کے والدین موجود ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہاں، وہ فلاں جگہ جو بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے وہ اس بچے کی والدہ ہے۔ اللہ کے رسول اس کے پاس گئے اور جا کر کہتے کیا تم اس بچے کی ماں ہو؟ کہا میں اس بچے کی ماں ہوں۔ کہا اپنے بچے کے اس عالم پہ رو بھی رہی ہو؟ کہا رو بھی رہی ہوں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کہ یہ بتاؤ کیا تم اس سے راضی ہو؟ ایسے تو نہیں کہ اس کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ یا کوئی مشکل ہو جس کی بنا پر تم اس سے راضی نہ ہو اور ناراض ہو؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میرا بیٹا ہے، جب اس کی اس طریقے سے روح نکل رہی ہے تو مجھے تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 6 سال پورے ہو گئے، حقیقت تو یہ ہے کہ 6 سال پورے ہو گئے، میں اپنے اس بچے سے ناراض ہوں
اور میں اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کلمات سنے تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ کیوں زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہو رہا ہے، کیوں تلقین پڑھانے پر پڑھی نہیں جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اس کی حالت دیکھ رہے ہو، اس کی حالت بڑی سخت ہے، اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو یوں ہی بغیر دین اور ایمان کے دنیا سے چلا جائے گا۔ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، اگر آپ راضی ہے تو میں بھی اس بچے سے راضی، رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ بالرضا کا عنہ۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ راضی ہے تو میں بھی راضی، اور آپ کی رضایت کی بنا پر اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ جیسے ہی ماں راضی ہو گئی، ماں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ بچے کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا۔ تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ، کسی بدبودار موجود کو دیکھ رہا ہوں جو بہت زیادہ سیاہ اور کالا ہے، اور اس کی بدبو کا عالم یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے اس کی بدبو سے میری سانسیں رکی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ بہت اچھی دعا، اس کے بعد فقرات دعائے سحر میں بھی ہے۔ یا من یقبل الیسیر، اے تھوڑے سے کو قبول کر لینے والے، ویعفو عن الکثیر، اور ہم سے بہت زیادہ کو معاف کر دینے والے، ہم سے تھوڑی سی عبادت، تھوڑے سے اعمال کو قبول کر لینے والے اور ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دینے والے۔ اقبل من الیسیر، ہم سے اس تھوڑے سے عبادت اور اعمال کو قبول کر لے، وعفو عن الکثیر، اور بہت زیادہ ہمارے جو گناہ ہیں انہیں معاف کر دے۔ انک انت الغفور الرحیم، کہ بے شک تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے اس دعا کی تکرار کی اللہ کے رسول کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا وہ مجھ سے کچھ دور ہو گیا۔ کہا اور تکرار کرو۔ جب دوسری بار تکرار کی، کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ بدبودار انسان، کالا موجود مجھ سے دور ہو گئی۔ کہا ایک بار اور تکرار کرو۔ جب تیسری بار اس نے تکرار کیا ہے تو اب کہتے ہیں کہ وہ بدبودار انسان اس کے پاس سے چلا گیا اور اس سے بہت دور ہو گیا۔ کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ایک خوبصورت جوان کو دیکھ رہا ہوں جس کی بدن سے بہترین خوشبو آ رہی ہے، جو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر آ کر روایت کہتی ہے کہ یہیں اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ اس دنیا سے اس دنیا میں جا پہنچا۔ آپ نے محسوس کیا عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، کہ کس طریقے سے اگر ماں ناراض ہو تو انسان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ تلقین جاری نہیں ہوتی، اور کس طریقے سے اس کے سامنے ایک ایسا شخص جو بدبودار ہو اور سیاہ ہو وہ آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن وہیں اس کے مقابلے میں روایتیں کہتی ہے کہ اگر انسان مومن اور اپنے ایمان کے ساتھ جا رہا ہو تو جناب عزرائیل یا موت کا فرشتہ جو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اتنی خوبصورت شکل میں آتا ہے اور اتنی اچھی خوشبو اس کے بدن سے آتی ہے کہ اس کو دیکھتے دیکھتے ہی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی ہاں، ہم سورہ مبارکہ یوسف میں اس بات کو پڑھتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کیا کہہ رہا ہے قرآن، کہ جب مصر کی عورتوں نے
جناب یوسف کو دیکھا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قطعنا ایدیہن، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا ہی ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ خیر اصل بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ کہ انگلیاں کٹ گئی، اور قطعنا ایدیہن، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، لیکن انہیں پتہ تک نہیں چلا، احساس تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے جمال کا مشاہدہ کر رہے تھے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے، اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا جو انگلیاں کاٹنے کی بنا پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ملک اس انداز میں اس خوبصورتی سے آتا ہے اور اس ملکوتی عالم، اس ملکوتی وجود کے ساتھ سامنے تشریف لاتا ہے، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ مومن اس کی خوشبو اور اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتی۔ آپ نے محسوس کیا یہ والدہ کی ناراضگی ہے۔ اور خود شیخ عباس قمی منازل الاخرہ میں لکھتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کے یہاں برکتیں ہو سکتی ہے جو رحمت للعالمین ہیں، لیکن ان کے موجودگی کے باوجود اگر ماں ناراض ہے تو انسان اپنے ایمان اور عقیدے کا اقرار آخری مرحلے میں نہیں کر پا رہا ہے۔ یعنی والدین کی ناراضگی کتنی سخت ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر سکتی ہے۔ اپنے والدہ کا تذکرہ سنا، ایک تذکرہ میں آپ کی خدمت میں والد کے عنوان سے بھی پیش کروں، اور یہ والی گفتگو ہماری تمام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں آقائے جمال الدین گلپائگانی، آقائے جمال الدین گلپائگانی، ان کے لیے ملتا ہے آقائے جمال گلپائگانی۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ہمارے یہاں مجھے ایک جوان کے مرنے پر دعوت دی گئی کہ میں آؤں اور آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں اور اس کی تلقین کو میں پڑھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نماز ہو گئی اور تشیع کے بعد اس جوان کے جنازے پر میں تلقین پڑھنے کے لیے بیٹھا، میں کہہ رہا تھا اسمع افہم اسمع افہم، باقاعدہ مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی کہ نہ میری کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہ میں کچھ سمجھ پا رہا ہوں۔ ابھی آواز میں نے سنی تھی کہ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اس کا برزخ دکھائی دینے لگا، جہاں میں نے دیکھا کہ کچھ شیاطین ہیں جو رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ جوان اپنے دین کے ساتھ دنیا سے نہیں جا رہا ہے، یہ اپنے دین پر دنیا سے نہیں جا رہا ہے، اس لیے وہ شیاطین، وہ شیطان جو ہے وہ خوشی منا رہے تھے۔ جمال گلپائگانی کہتے ہیں مرجع وقت ہے اپنے وقت کے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس عالم کو دیکھا تو جلدی سے میں وہاں سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں نے معلوم کیا کہ ان کے والدین اگر ہو تو ان سے مجھے ملا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہاں پر وہ شخص جو کھڑا ہوا رو رہا ہے وہ اس کے والد ہیں۔ جمال گلپائگانی، آیت اللہ جمال گلپائگانی ان کے والد کے پاس گئے، اور والد کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیسا تھا، اچھا تھا، دیندار تھا یا نہیں تھا؟ کہا نہیں، میرا بیٹا بہت دیندار تھا اور بہت دین کا پابند تھا، لیکن صرف اس کے یہاں ایک مشکل یہ تھی کہ چونکہ اس نے علم حاصل کر لیا تھا لہٰذا اسے ذرا غرور آ گیا تھا، اور غرور کا عالم یہ تھا کہ جب میں اس کے سامنے کوئی بات کہتا یا میں اس کے سامنے جب کوئی بات کرتا تو مجھ سے کہتا آپ خاموش رہے، آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں، آپ نے پڑھائی نہیں کی، آپ تو جاہل ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے۔ کسے کہتا ہے؟ اپنے والد سے
کیوں؟ چونکہ تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا علم حاصل کر لیا ہے۔ تو کا غرور تھا۔ اور یہ کام ایسا نہیں، والد کہتے یہ کام ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ میرے سامنے کہتا تھا، نہیں، بلکہ اگر کسی مجمع میں، کسی گروہ میں، کسی جماعت میں بھی ہم ہوتے تب بھی وہ مجھے یہ کہتا کہ آپ خاموش رہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، آپ نے پڑھائی کیا ہے، آپ کا اس کا یہ عمل مجھے بہت برا لگتا تھا، اور جس کی وجہ سے ہمیشہ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ جو کام یہ کرتا ہے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ میرا اس کی اس عمل سے میرا دل ٹوٹتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آیت اللہ جمال گل پائگانی کہتے ہیں کہ جو کیفیت میں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں وہ بڑی خطرناک کیفیت ہے کہ میں اسے تلقین کرنا چاہ رہا ہوں، میں اسے سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھتا نہیں، اور میں نے جب اس کے برزخ کا عالم دیکھا تو شیاطین ناچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جوان اپنے دین کے بغیر آ رہا ہے، اپنے دین سے ہاتھ دھو کر آ رہا ہے۔ کہا اسے معاف کر دو، اور معاف نہیں کرو، اپنی زبان پر اقرار کرو معافی کا، کہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں کہ اس پر عذاب ہو، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، دل سے معاف کیا۔ جیسے ہی جو ہے وہ باپ نے کہا، جمال گل پائگانی کہتے ہیں کہ میں واپس پلٹا تو لوگ تیاری کر رہے تھے کہ قبر کو کسی طریقے سے بند کیا جائے، تو میں نے ان لوگوں سے جا کر کہا کہ نہیں نہیں ٹھہرو، ابھی تلقین پڑھنا باقی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے تلقین پڑھنا شروع کی اور کہا اسمع افہم، اسمع افہم۔ تو اب اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں، اور یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ سمجھ رہا ہے اور وہ میری باتوں کو سن رہا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے اس تلقین کو پڑھنا شروع کیا، اب جو میں نے اس کے برزخ کا عالم دیکھا، گویا ایسے لگ رہا تھا کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے ہو، اور آ کے کہہ رہے تھے اب تمہارا کام ختم ہو گیا، یہاں سے یہ ہمارے حوالے ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک باپ کی ناراضگی، البتہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم ذرا سی پڑھائی کر لیتے ہیں، ذرا سا علم حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے والدین کو، اپنے والد کو پچھڑے ہوئے زمانے کا سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کے مشورے کو قبول نہیں کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تجربہ کار ہے۔ چوتھے امام کہتے ہیں تمہارے ہر چیز کی اصل ہے، ہر وہ اچھائی جو تمہارے اندر ہے وہ تمہارے باپ کی وجہ سے ہے، تمہارے والدہ کی وجہ سے ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے محسوس کیا اگر والدہ ناراض ہو یا اگر والد ناراض ہو تو انسان کا آخری وقت کتنا سخت ہو جاتا ہے، اور نہ آخری وقت بلکہ آپ نے دیکھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی، مر جانے کے بعد بھی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے ابتدا سے آپ کی خدمت کا دوسرا عامل آخرت اور عاقبت بخیری کا یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو راضی رکھے، ان کو ناراض نہ ہونے دے، ان کی رضایت کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو میں نے کہا کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بخیر ہوگی۔ تو دوسرا عامل تھا کہ جہاں انسان آخرت بخیر ہو سکتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کر کے ایسی خدمت کریں کہ ان کے دل سے دعائیں نکل جائیں، اور جب دعائیں نکلے گی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بخیر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے عامل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔